بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ، خطبات امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ مترجم حجت الاسلام والمسلمین علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ۔ خطبہ نمبر 5۔ دراصل مولائے کائنات کا یہ خطبہ یعنی اس خطبے میں گفتگو اس وقت سے متعلق ہے جب رسول اسلام دنیا سے رحلت فرما چکے، تو ابو سفیان اس وقت مدینے میں نہیں تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ بعد رسول اپنے طور پر مدینے والوں نے خلیفہ چن لیا، تو وہ رسول کے چچا عباس کو ساتھ لے کر مولائے کائنات کی خدمت میں آ کر کہتا ہے کہ اے علی، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل یہ ایک سازش تھی جس کے تحت وہ چاہتا تھا کہ اس طرح دو گروہ ہو جائے مسلمانوں میں اور فتنہ انگیزیاں بڑھ جائیں، پھر اس کے بعد مسلمان کمزور ہو، اسلام ختم ہو جائے، اور جو بیرونی دشمن جو اسلام کے باہر بیٹھا ہوا ہے، جو اس طاق میں ہے کہ مسلمان کمزور ہو تو حملہ کرے، تو ان کو بھی موقع ملے۔ لیکن مولا کائنات نے ابو سفیان کی اس سازش کو بھانپ لیا اور فرمایا، اے لوگو، فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال لے جاؤ، تفرقہ و انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو، فقر و مباحات کے تاج اتار ڈالو، صحیح طریقۂ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو پروبال کے ساتھ اٹھے، اور نہیں تو اقتدار کی کسری، اقتدار کی مسند دوسروں کے لیے چھوڑ بیٹھے، اس طرح خلق خدا کو بد امنی سے راحت میں رکھے۔ اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا ایک گندلا پانی اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلوگیر ہو کر رہے گا، پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا۔ اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ دنیاوی سلطنت پر مٹے ہوئے ہیں، اور چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ موت سے ڈر گئے۔ افسوس، اب یہ بات جب کہ میں ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھے بیٹھا ہوں۔ خدا کی قسم، ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ البتہ یہ علم پوشیدہ میرے سینے کے تہوں میں لپٹا ہوا ہے کہ اسے ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح پیچ و تاب کھانے لگو جس طرح گہرے کنویں میں رسیاں لرزتی اور تھر تھراتی ہیں۔ اس خطبے میں موت کے متعلق مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی محبوب ہے کہ موت بچے کو اپنی ماں کی آغوش میں اپنے سر چشمہ غذا کی طرف ہمک کر بڑھنا اتنا محبوب نہیں ہوتا، کیونکہ ماں کی چھاتی سے بچے کا انس ایک طبعی تقاضے کے زیر اثر ہوتا ہے، اور طبعی تقاضے سن کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ زمانے رضاعت کا محدود عرصہ گزرنے کے بعد جب اس کی طبیعت پلٹا کھاتی ہے تو اس سے مانوس سی ختم ہوتی جائے، مگر مولا کائنات ہمیشہ ہمیشہ حق پر مر مٹنے کو تیار رہتے تھے، آمادہ رہتے تھے۔ یہ خطبے کا آخری حصہ تھا جس کی شرح میں نے بیان کی۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔